بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد والاسن نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی ہائی کمان کا عام اجلاس۔ آمدہ الیکشن کے لیے الیکشن پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ چیئرمین پولیٹیکل سیل نے سیاسی رابطوں کی رپورٹ پیش کی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی ہائی کمان کا اجلاس سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی صدارت میں ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں عام انتخابات کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پولیٹیکل سیل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ذوالفقار علی راجہ نے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہونے والے رابطوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا ندائے ملت چارٹر پیش کر دیا گیا ہے اور اس بارے میں مزید پیش رفت جاری ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پالیسی پر چلتے ہوئے فرقہ، زبان اور گروہی عصبیتوں کی بنیاد پر عملی سیاست کو زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ تاہم قومی روایت کے مطابق مکتب تشیع کے ووٹروں کو 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے آبرومندانہ الیکشن پالیسی دی جائے گی۔ انہوں نے چیئرمین پولیٹیکل سیل ذوالفقار علی راجہ کو حتمی رپورٹ جلد مرتب کرنے کی تاکید کی تاکہ الیکشن پالیسی کا اعلان کیا جائے۔ اجلاس میں مرکزی نائب صدر مخدوم فرزند علی شاہ کاظمی، سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی، مرکزی رابطہ سیکرٹری حسن کاظمی، چیف کوآرڈینیٹر پولیٹیکل سیل عمار یاسر علوی سمیت دیگر مرکزی عہدیداران نے شرکت کی۔ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا یوم ولادت پرنور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سربراہ TNFJ نے جشن پرنور سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علی کا طرز زندگی ظلم و بربریت کی ابدی موت ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں شیر خدا مولا کائنات مولود حرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور 13 رجب المرجب کو عقیدت اور احترام، مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد، امام برگاہوں، اولیاء کے مزارات، درگاہوں اور عوامی مقامات پر محافل اور جشن مولود کعبہ کی بڑی بڑی روح پرور تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں فرزندان توحید نے جوک در جوک شرکت کر کے خاندان رسالت کے ساتھ اپنی عقیدت، محبت اور وابستگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر علماء و ذاکرین نے مناقب علی المرتضی بیان کیے اور ان کی تعلیمات اور سیرت پر روشنی ڈالی۔ TNFJ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا طرز زندگی ظلم و بربریت کی ابدی موت ہے، جن کا یہ فرمان اٹل ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ علی وہ عظیم شاہکار قدرت ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ گویا علی عدالت الہیہ کے چیف جسٹس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں نے بھی کہا کہ علی کے دفن ہونے کے بعد عدل و انصاف بھی دفن ہو گیا۔ علامہ مقدسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آج بھی دنیا بھر کے شیطانوں کے ظلم اور استبداد، جس کا دوسرا نام دہشت گردی ہے، پوری انسانیت اس کے حصار میں ہے اور عالم اسلام پر ہر طرف سے یلغار ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ابلیسیوں کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے پیکر عدل علی ابن ابی طالب کی راہ کو اپنانا ہوگا، جن کا فرمان ہے کہ کیا میں ظلم و جور کے ذریعے سے مدد طلب کروں؟ علی ایک لحظہ بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، لہذا صاحبان عدل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف کی حقیقی روح کو سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد نہج البلاغہ کا مطالعہ فرمائیں تاکہ انہیں عدل اور ظلم میں فرق معلوم ہو سکے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ دنیائے عدالت کو چیلنج ہے کہ وہ تا قیامت ایسا کوئی جسٹس اور قاضی پیش نہیں کر سکتا۔ آج بھی عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے عدل مرتضوی کو شعار بنانا ہوگا۔ اسی صورت میں دنیا کو عالمی امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا موسوی کے پیغام میں مشن ولایت علی، عزاداری حسین کی پاسداری کرتے ہوئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مرکز کے رہنما اصولوں خط موسوی پر عمل پیرا ہو کر ہر میدان میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر عالم اسلام کی سربلندی، وطن عزیز کے استحکام و ترقی، کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔
سابق وزیر اعظم پرویز اشرف کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع آمد۔ قائد محترم آقائے موسوی بلند پایا عالم دین اور مذہبی رہنما تھے۔ TNFJ نے ہمیشہ ابرومندانہ پالیسی سے عصبیت کو کنڈیم کیا۔ علامہ بشارت امامی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا اظہار خیال۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راولپنڈی میں سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ بشارت حسین امامی، چیئرمین پولیٹیکل سیل ذوالفقار علی راجہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر علامہ سید قمر حیدر زیدی، بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، سید کلب عباس نقوی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن سے تعلق رکھنے والی اہم مذہبی اور سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر علی مسجد سے ہمارا تعلق شہید بے نظیر بھٹو کی علی مسجد آمد سے قبل آقائے موسوی کی حیات کے اوائل سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی بلند پایا عالم، مذہبی رہنما اور اتحاد بین المسلمین کی علامت تھے۔ اس موقع پر علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ مکتب تشیع نے حق رائے دہی ہمیشہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی روابط کی تکمیل پر شیعہ قوم کو آبرومندانہ الیکشن پالیسی دیں گے۔ چیئرمین پولیٹیکل سیل ذوالفقار علی راجہ نے راجہ پرویز اشرف اور شرکائے وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کا دورہ کر کے فرقہ وارانہ عصبیتوں سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقائے موسوی نے ہمیشہ ملک و قوم کی فلاح و ترقی کو ترجیح دی ہے۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ آقائے موسوی کے سانحہ ارتحال کے بعد علی مسجد افکار موسوی پر عمل پیرا ہے اور بدستور ملک و قوم اور دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے دعاؤں کے مرکز کے دروازے کھلے ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر علماء کرام نے وطن عزیز اور عوام کی بھلائی و کامیابی اور دفاع وطن کے لیے خصوصی دعا کی۔ یوم شریکت الحسین شہادت حضرت زینب بنت علی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس و پرساداری کے پروگراموں کا انعقاد۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ مجاہدہ کربلا حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں یوم شریکت الحسین مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں مذہبی و ماتمی تنظیموں کے زیر اہتمام امام بارگاہوں اور رضاخانوں میں مجالس عزا اور ماتمداری کے پروگرامز منعقد ہوئے، جبکہ خواتین کی مجالس میں حضرت ثانیہ زہرا کے تابوت برآمد کیے گئے۔ زوار افتخار حسین، زوار حاجی وحید حسین کے زیر اہتمام حسین آباد میں سالانہ قدیمی جلوس کی برآمدگی کے موقع پر مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں اپنے جرأت مندانہ خطبات کے ذریعے یزیدی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور یزیدیت کو ذلیل و رسوا کر کے پرچم اسلام کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں گونجنے والی اذانوں کی صدائیں حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی مرہون منت ہیں، جنہوں نے وارث خون حسین حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مل کر حسینیت کو چار چاند لگا دیے اور آج کوئی بھی اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ سیرت صرف خواتین نہیں بلکہ تمام عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مجلس سے سید شیراز کاظمی، ذاکر مصطفیٰ علیانی، ذاکر علی نقی کنگ، ذاکر علی احمد چوئیہ نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس جلوس سے علم برآمد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ میں اختتام پذیر ہوا، جس میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے ماتمی دستوں نے ماتمداری کی۔ انجمن کنیزان امام العصر والزمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب میں یوم شریکت الحسین کی مناسبت سے مجلس اعزا منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ آپا سیدہ حسین نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا عظمت و شان خدیجہ، جہان نسواں کی رہنما، انقلاب اسلامی کی علمبردار، پیغام کربلا کی مبلغہ اور کربلا میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نمائندہ تھیں۔ مجلس سے دیگر ذاکرات نے بھی خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری کی ہیڈ کوارٹر علی مسجد آمد۔ الیکشن میں تعاون، سیاسی مفاہمت پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مابین اعلیٰ سطح کا رابطہ، دونوں جماعتوں کے درمیان ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع راولپنڈی میں اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی وفد کی قیادت سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری کر رہے تھے، جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران عامر فدا پراجہ، راجہ عمران اشرف، راجہ عامر کریم، قاسم ادریس، باور جدون، راجہ کامران حسین، حمید درانی اور دیگر ارکان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ TNFJ کی
جانب سے چیئرمین پولیٹیکل سیل ذوالفقار علی راجہ، سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے وفد کی قیادت کی، جبکہ مرکزی نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ، ریجنل کنوینر شوکت عباس جعفری، علامہ سید قمر حیدر زیدی، چودھری مشتاق حسین، علامہ شبی کاظمی، علامہ فساد گردیزی، وقار حسین کاظمی، ضمیر کاظمی، سید عمران کاظمی، طبیان زیدی، ریاض حسین کاظمی، ایم ایچ جعفری اور حاجی مختار شاہ، چودھری عمران محمود اور سبطین کاظمی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر دونوں جماعتوں نے سیاسی مفاہمت کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ سید نیر حسین بخاری نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قومی و ملی خدمات، اصول پسندی اور ڈکٹیٹر کے خلاف عملی مزاحمت پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ نیر بخاری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ میں آمریت کے خلاف جدوجہد کی قدر مشترک ہے اور آقا موسوی ملک میں بنیادی حقوق، جمہوریت، رول آف لا کی بالادستی کی توانا آواز تھے۔ علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ ٹی این ایف جے نے ہمیشہ ملکی اور قومی مفادات کو ترجیح دی، یہی وجہ ہے کہ کبھی مذہب کے نام پر انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ آقا موسوی نے ہمیشہ کروڑوں شیعہ ووٹرز کو آبرومندانہ الیکشن پالیسی سے نوازا۔ چیئرمین پولیٹیکل سیل راجہ ذوالفقار نے کہا کہ ٹی این ایف جے اصولوں کی سربلندی کے لیے الیکشن پالیسی دیتی ہے تاکہ فرقہ وارانہ عصبیتوں کو فروغ دینے والے نام نہاد مذہبی سیاسی اعلی کار ناکام ہوں۔ علامہ قمر حیدر زیدی نے اس موقع پر کہا کہ آقا موسوی کا آستانہ دعاؤں کا مرکز ہے، جہاں شہید بے نظیر بھٹو خود تشریف لائیں، اور آقا موسوی کا زندگی بھر اصول رہا کہ نامحرم خواتین سے ملاقات نہیں کرتے تھے، لہٰذا آقا موسوی کی زوجہ مرحومہ کے ذریعے ان کے پیغامات بھجوائے گئے اور آقا موسوی نے انہیں دعائیں اور مشورے دیے، جن کے بعد بے نظیر بھٹو آقا موسوی کی فہم و فراست، بصیرت پر حیران اور ششدر تھیں۔ شوکت عباس جعفری نے اس موقع پر مہمان وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع نے پاکستان کی نظریہ اساسی کی حفاظت کی ہے اور ضیائی آمریت میں کامیاب ایجوٹیشن کا مارکہ بھی ٹی این ایف جے نے سر کیا۔ وفود نے اس امر پر اتفاق کیا کہ دونوں طرف کے رابطے الیکشن کے بعد بھی جاری رکھے جائیں گے۔ ملاقات کے اختتام پر وطن عزیز، عساکر پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت اور کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ میں جشن مرتضوی کی فقید المثال تقریب کا انعقاد۔ مقررات و خطیبات اور ذاکرات کا بارگاہ مرتضوی میں ہدیہ عقیدت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی، ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام جشن مولود کعبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خصوصی تقریب مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں دیگر عالمات و ذاکرات کے علاوہ مریم عباس، معصومہ، فاطمہ ماریہ، ذاکرہ شہر بانو نقوی، مسز ام لیلہ مشہدی، لواء زینب موسوی، ابتہاج زینب موسوی، شزرہ بطول، ڈاکٹر فرزانہ تقی نقوی، ابریز فاطمہ، کنیز ام سلمہ، نادیہ زہرا، بلبل فاطمہ صغرا، ذاکرہ تطہیر زہرا جویہ، ردا ارشاد نقوی، نگہت جعفری اور دختران ایمان زہرا، عاتقہ فراز، زرین فاطمہ، نظیفہ خاتون، نعلین نبا، امثال زہرا نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اختتام جشن پر اسپیشل جشن مولود کعبہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی، استحکام اور دفاع کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سینئر صحافی اور منقبت خان نوا خان پرویز شوکت انتقال کر گئے۔ سربراہ ٹی این ایف جے نے مرحوم کی رحلت پر اظہار افسوس اور بلندی درجات کی دعا کی۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے سینئر صحافی اور عالمی شہرت یافتہ نعت و منقبت خان اور سلام گزار پرویز شوکت کی وفات پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کے فرزند اسکواڈرن لیڈرز علی رضا اور بھائی اظہر سہیل کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے پرویز شوکت کی مذہبی اور صحافتی خدمات پر سپاہ سے عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم سچے عاشق رسول، محب اہل بیت اور بہترین ذاکر حسین تھے، جن کی پوری زندگی عشق محمد و آل محمد میں بسر ہوئی، جن کا نام سلام سید الشہداء اور نوحہ خانی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آقا مقدسی نے مرحوم پرویز شوکت کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ شہید محسن نقوی حماد اہل بیت کی بیوہ انتقال کر گئی۔ علامہ حسین مقدسی کا اظہار تعزیت۔
سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کی زوجہ سینئر رہنما تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مخدوم سید ظفر عباس نقوی کی ہمشیرہ شاعر اہل بیت سید عقیل محسن نقوی کی والدہ محترمہ کے انتقال پرملال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں علامہ آغا حسین مقدسی نے مرحومہ کی بلندی درجات اور جملہ پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ عام قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔